ये सब उसी स्टैंड के साथ है ना? हैं? स्टैंड अलग से नहीं, हमको लाना है हाथ भी पता नहीं हिलता है ना। हाँ और ये फिक्स है। एक वो आता है जो स्टैंड था क्या लिखा वो है उसमें लगा हुआ है अभी। हाँ हाथ हिलता है इसमें रोशनी होता है वो जो ग्रुप स्टडी शॉट वो स्टडी शॉट कब तक लाएंगे इसको? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ذي القرار المعصومين المظلومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم وعطشهم أجمعين من ليلة نهار إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق حضرات قرآن کی سورہ ذاریات میں سے تقریباً آخری آیات میں سے کہ جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ہم نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو بھی چیز وجود میں لائی جاتی ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی غرض وابستہ ہوتی ہے، لہذا اسی غرض کی تحت وجود میں لانے والا اپنے غرض کو پہلے مد نظر رکھتا ہے۔ اسی کے سلسلے میں چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا ہے، اور سب سے پہلے بہرحال سورہ فاتحہ کی التماس کی ہے، لیکن یہ ضرور ہے
شب چہلم ہے، امام حسین علیہ السلام آپ کی والدہ گرامی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا مولا مشکل خوشحالی کے صدقے میں میرا ایک نام میرے سامنے ہے تنویر آغا، یہ مریض ہے، خدا بند عالم ان کو کہتی اور مشکل خوشحالی کے صدقے میں ایک سلوات بھیجے محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ ہماری عبادت کریں۔ غرض خلقت صرف یہ ہے کہ عبادت کی جائے، البتہ یہ ظاہری معنی ہے، لیکن اگر تفسیر میں دیکھا جائے تو اس کا مطلب یوں بیان کیا گیا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، لِيَعْبُدُونَ یعنی اے لیعبدون، ہم نے جن و انس کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ معرفت حاصل کریں۔ کافی حد تک مطلب یہ میرے الفاظ ہیں، ورنہ تو اگر انسان غور کرے تو بلکہ 100% معرفت حاصل کرنے کے بعد ساری مشکلات انسان کی دور ہو جائیں گی، یعنی غرض خلقت بھی حل ہو جائے گا، مقصد بھی پورا ہو جائے گا کہ ہم کو اور آپ کو پیدا کیا گیا ہے صرف معرفت کے لیے، اور جب ہمیں معرفت حاصل ہو جائے گی تو پھر معنی بات ہے کہ عبادت بھی اسی میں ہے، اور ساری چیزیں وہ چاہے اصول دین سے تعلق رکھتی ہو یا فروع دین سے تعلق رکھتی ہو، ہر چیز کے اوپر انسان عمل پیرا ہوگا اگر معرفت ہو جائے۔ چھوٹی سی مثال لے لیجئے، ایک انسان اسی دنیا میں ہو سکتا ہے جانتا ہو سکتا ہے نہ جانتا ہو، احسان کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ انسان جانے، صرف معرفت انسانیت کی بنیاد پر، معرفت انسانیت یا معرفت انسان، اس کی بنیاد پر انسان جب مدد کر دیتا ہے تو اس کو کبھی انسان بھولتا نہیں ہے۔ اس گوشے زندگی میں جب بھی اس کا چہرہ نظر آ جائے گا تو انسان اس کا احسان کردہ وقت اور احسان کی ہوئی چیز سے کبھی فراموش نہیں کرتا، اور اگر بھول جائے، اگر فراموش کر جائے تو پھر یہی احسان فراموشی ہے، یہی کمزوری ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے، جس موقع کے اوپر اس انسان نے مدد اور نصرت اور احسان کیا ہے، اگر کبھی آپ بدلہ چکانا چاہیں تو کبھی اس اہمیت کے حامل وقت کے مطابق آپ کبھی احسان نہیں ادا کر سکتے، کبھی نہیں کر سکتے۔ جب بھی آپ اپنے حساب سے اس کی نصرت کریں گے، احسان کریں گے، مدد کریں گے، وہ بدلہ چکانا چاہیں گے تو اتنا مہم اور اتنا اہم وقت نہ ہوگا، نہ اس کی ضرورت ہوگی۔ آپ بدلہ چکانا چاہیں تو ہو سکتا ہے وہ وقت اس کا نہ ہو، وہ وقت اس کا برا نہ ہو، وہ آپ کے احسان کا مثلا محتاج نہ ہو، آپ کے مدد کا ضرورت مند نہ ہو، آپ تو یہ سوچ
چیز تھی؟ بولنے کی قوت گویائی ختم کر دے دو، قوت سماعت ختم کر دے. ارے سب چھوڑیے، اگر اسی کی صلاحیت ختم کر دے تو ہر چیز ختم. پھر زندہ انسان مرا ہوا، اور اس کے باوجود بھی انسان امام حسن علیہ السلام کے پاس آنے کے بعد کہتا ہے مولا میں گنہگار ہوں، مجھے اپنے گناہ کا اعتراف ہے، اور جب کبھی مجھے موقع ملتا ہے تو میں گناہ کرنے سے باز بھی نہیں آتا، نہیں بچ سکتا. آپ مجھے کچھ واضح و نصیحت کریے، کوئی ایسی چیز بتائیے تاکہ یہ ہمارے اندر کا جذبہ ختم ہو جائے کہ جو میں اصرار پر گناہ کرتا ہوں اور بغیر گناہ کیے ہوئے مجھے سکون بھی نہیں ملتا. جب موقع مل جاتا ہے تو امام نے کہا کہ 4-5 چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھ، ان کو مد نظر رکھ، پھر اس کے بعد جتنا دل چاہے گناہ کر. دیکھیے یہ مولویوں کے لفظوں کے اوپر نہ جائیے گا، ہاں کہ جیسے کوئی بات آ رہی فلاں مولانا نے تو چھوٹ دے دی ہے، چھوٹ تو امام نے بھی دیا. کیوں آخری فقرے کو دیکھ رہے ہیں، پہلے فقرے کو دیکھیے. امام نے کہا 4-5 چیزوں کو دھیان میں رکھیے گا، اس کے بعد جو دل چاہے کرنا، جتنا گناہ دل چاہے کرے. کیا مولا وہ کون سی چیز ہے کہ جس کے بعد ہم کو اتنی بڑی چھوٹ مل رہی ہے گناہ کر رہے ہیں؟ کہنے کو پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو اس کا رزق تمہیں مل رہا ہے اس کا دیا ہوا رزق چھوڑ. اس کے بعد جتنا دل چاہے تو گناہ کر. یہ بتائیے کون اس کا رزق چھوڑ رہا ہے؟ ارے بس چلے تو دوسروں کا رزق چھین لے، اس کا رزق چھوڑنے کی بات تو بہت دور کی. خدا کا دیا ہوا رزق یہ چھوڑ دے، پھر جو دل چاہے گا، جتنا دل چاہے گناہ کر. کہا مولا اور کیا اس کے بعد؟ کہا اس کے ملک سے نکل جا، اس کے ملک سے نکل جا، اور وہاں پہنچنے کے بعد جتنا دل چاہے گناہ کر. ممکن ہے؟ کہا جب ملک الموت تو روح قبض کرنے کے لیے آئے تو منع کر دینا روح قبض کرنے سے. اس کے بعد جتنا دل چاہے گناہ کر. کہا مولا اور اس کے بعد؟ کہا جب تم کو جہنم میں ڈالا جائے تو تو جہنم میں مت جانا، منع کر دینا کہ میں نہیں جاؤں گا. اس کے بعد جتنا دل چاہے گناہ کر. اب یہ بتائیے کہ یہ چند چیزوں میں سے کون سی چیز کسی انسان کے بس کی ہے؟ اس کو مد نظر رکھیں، اور پھر اس کے بعد امام حسن علیہ السلام فرماتے جتنا دل چاہے گناہ کر. وہی لفظ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. یہ ساری چیزیں سوچ لیجیے، اگر یہ کام کر سکتے ہو تو گناہ پر بھی کرنے قادر ہے آپ. گناہ بھی جو دل چاہے کریے. ان میں سے کوئی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کہے کہ میں قدرت مند ہوں، نہ تو اس کا رزق چھوٹ سکتا ہے، نہ اس کا ملک چھوٹ سکتا ہے، نہ ملک الموت ہمارے اندر میں کہ ہم یہ کہیں کہ بھائی اس وقت نہ آنا. ارے جب جناب سلیمان کی نام جو کائنات میں ان کی قدرت تھی، اور جب ملک الموت آڈر ہے، وہ جو ٹاور شیشے کا بنا رکھا تھا جہاں سے آپ کھڑے ہو کے بیت المقدس کی تعمیر کا معائنہ کرتے تھے، اساتہ ٹیک لگا ہوا ہے. دیکھو کوئی بغیر پرمیشن کے نہ آئے، لیکن ایسا آیا کہ اس کو پرمیشن کی ضرورت نہیں. کون ہو تم؟ کیسے آئے؟ کس سے پوچھ کیا ہے؟ کہا میں وہ ہوں کہ جس سے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. یہ آپ اندازہ کریں کون اس سے بچ سکتا ہے؟ ان تمام چیزوں سے کوئی نہیں بچ سکتا، کسی کے بس میں نہیں ہے. تو کم سے کم انسان کے جب بس میں کوئی چیز نہیں ہے تو جو بس میں ہے وہی کرے. کہ جس کے احکامات ہمارے لیے صادر کیے گئے، ہم کو معرفت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، ہم کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے.
بہرحال ہم سے زیادہ عبادت کون کرے گا؟ ہم سے زیادہ عبادت کون کرے گا؟ مسئلہ یہ کہ کئی مرتبہ کہہ چکے کہ عبادت منحصر نہیں ہے فروعات میں، اور ہم تو ایسی عبادت کرتے ہیں کہ جو فروعات کی ہر عبادت کے اوپر یہ عبادت بھاری ہے، ہر عبادت پر یہ عبادت بھاری ہے۔ کہیں نہیں یہ کہا گیا کہ نماز پڑھنے والا جنت میں جائے گا، نماز پڑھنے والا جنت میں جائے گا، یہ ضرور کہا گیا ہے کہ جو خفیف شمار کرے گا من خف الصلاۃ فنال شفاعتنا، جو سبک شمار کرے گا اس کو ہماری شفاعت نہ ملے گی۔ لیکن صرف نماز پڑھنے والا جنت میں نہیں، صرف روزہ رکھنے والا جنت میں نہیں، حج کرنے والا جنت میں نہیں۔ ارے بھائی نماز روزے میں دیکھیے زمین آسمان کا فرق ہے، اگر ان عبادتوں کا مظاہرہ کر دے تو ستیہ ناش ہو جائے، اور اگر محبت اہل بیت کی عبادت کا مظاہرہ کرے نہ کرے تو ستیہ ناش۔ ایک سوال ہے محبت کا، زمین آسمان کا فرق ہے۔ آپ نماز کے پابند ہیں، نماز کا اظہار کر دیجئے، ریاکاری میں شمار ہو جائے گا، ساری پڑھی ہوئی نماز بیکار ہو جائے گی۔ اہل بیت کی محبت ہے، یہ عبادت ہے، اظہار نہ کرے تو لوگ کافر سمجھنے لگے۔ ایسی عبادتیں ہیں، ایک کا اظہار نہ کرے تو بیکار، ایک کا اظہار کرے تو بیکار۔ تو ہم تو وہ عبادت کرتے ہیں جو دوسری عبادتوں کے اوپر بھاری، اور یہ میں وقتاً فوقتاً یہ بات کہا کرتا ہوں، جب عبادت کی بات آتی ہے واجبات کو انجام دینے سے بہتر محرمات کا ترک کرنا ہے۔ کچھ چیزیں بہرحال فریضی کی ہوتی ہے، یہ چند جملے عرض کر دیں۔ واجبات کو انجام دینے سے بہتر محرمات کا ترک کرنا ہمارے اولین فرائض میں سے، اور جب یہ انسان کرتا ہے، لیکن میں نے کہا کہ اگر خدا کے لیے ہے تو خدا کبھی نہیں بھولے گا، آپ چاہے جہاں چلے جائیے، خدا کبھی نہیں بھول سکتا۔ بنی اسرائیل کا عبادت گزار اور کتنا پابند عبادت کا، دیکھیں خدا بند آدم کسی خاص لوگوں کی عبادت کا محتاج نہیں ہے کہ عبادت گزار علماء ہو سکتے ہیں، عبادت گزار سادات ہو سکتے ہیں، یا عبادت کرنا غیر سادات کا فریضہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ عبادت سب کے لیے، اور جو بھی خدا کی عبادت کرے گا خدا کی توجہات اس کی طرف زیادہ ہوگی، جو بھی ہو، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، رشتہ حسب و نسب ساری چیزیں، لیکن جو بھی خدا کی عبادت کرتا ہے وہ مطلب یہ نہیں کہ جو فلاں گریڈ کا افسر ہوگا وہ عبادت کرے تو قابل قبول ہے، اور جو بیچارہ چپراسی ہے وہ عبادت نہ کرے تو بیکار ہے، ایسا نہیں۔ کوئی بھی ہو، بنی اسرائیل صرف ڈلیا بنا کے بیچتا تھا، ڈلیا اس کی روزی روٹی اسی میں تھی، روزگار اس کا مشغلہ یہی تھا کہ وہ بیچارہ صبح نکل جاتا تھا، میاں بیوی دونوں مل کے ڈلیا بناتے تھے اور جا کے بازار میں ڈلیا کو بیچتا تھا، جو صبح سے شام تک اس بکی ہوئی ڈلیا سے جو ناحصل ہوتا تھا اسی سے اس کا پیٹ چلتا ہے۔ عبادت گزار اور ایسی عبادت کرتا تھا کہ جو واقعاً خدا کی توجہ اس کی۔ ایک دن میاں بیوی نے ڈلیا بنائی، یہ بیچارہ بیچنے کے لیے نکلا، ایک محل کے سامنے سے راجہ بادشاہ کو رہے ہوں گے، اس کے محل کے سامنے سے جب نکلا تو دروازے کے اوپر ایک کنیز کھڑی تھی، کنیز نے دیکھا بڑا خوبصورت جوان ہے، قد و قامت خوبصورت، ہر اعتبار سے اس نے جا کے اپنے گھر کے اندر بتایا کہ بھئی ایک شخص جو ڈلیا بیچ رہا بڑا خوبصورت، اس نے کہا بلا لو، اس کو اندر بلا لیا گیا، اس کی نیت اچھی نہیں، اس نے دعوت دی، بدمنی کی، اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، آپ اندازہ کریے، کہا یہ نہیں ہو سکتا، اب اس سارے دروازے بند کروا دیے، وہی جیسے جناب یوسف کے ساتھ کیا گیا، سارے دروازے بند، محل سے جاؤ کے کہا تمہاری بات ہے کہ تو تم نے اپنے حساب سے دروازے بند کیے تو تم 10 بند کرو گے، خدا 1000 کھول دے۔ ایک سامان بھیجے
اس نے جب وہاں سے جھانک کے دیکھا تو مانی بات ہے کہ بیچارہ گرے گا تو ہڈی پسلی برابر ہو جائے اس نے مجھے محل سے کون، لیکن اس نے سوچا کہ یہی میرے لیے بہتر ہے، اس عمل سے بہتر یہی ہے کہ اگر ہم اس کام سے بچیں گے تو کوئی انتظام خدا ضرور کرے گا۔ یہ بھی بھروسہ ہے بھائی، جس کی عبادت کرتا ہے اگر اس کے اوپر انسان بھروسہ نہ کرے تو بیکار ہے۔ اس نے یہ سوچ کے ایک مرتبہ فیصلہ کیا کہ اللہ مالک ہے، جی گئے تو جی گئے، چلے گئے تو پھر نامہ اعمال میں کوئی ایسی چیز بھی نہیں کہ جس کی وجہ سے پشیمانی ہو، شرمندگی ہو۔ اس نے وہاں سے چھلانگ لگا دیا، اس محل کے اوپر سے چھلانگ لگنا تھا، خدا بندے عالم نے جبرائیل کو حکم دیا جاؤ فوراً اس کو بچاؤ۔ یہ حویلی کے اوپر سے کود رہا ہے، ادھر جبرائیل، بہرحال جبرائیل کی رفتار زیادہ ہوگی، گرنے والے کی رفتار کم ہوگی۔ ادھر وہ حویلی سے گرا، ادھر جبرائیل کو حکم ہوا کہ فوراً جا کے اس کو سنبھالو۔ جب جبرائیل آئے تو آدھے راستے میں پہنچے، اس نے فوراً آہستہ سے ان کو اپنے پروں پہ لے کے اور زمین پہ کھڑا کر دیا۔ ایک سلمان بھیج کے محمد لیکن بچا کے آیا ہوں۔ کیا مطلب ہے کہ آج حادثہ ہوتے ہوتے رہ گیا؟ اچھا یہ بتاؤ کیا بچا کے لائے کیا نہیں وہ میں نہیں جانتی، کھایا کیا جائے گا؟ کہ ایسا کرو تنور روشن کر دو تاکہ محلے والے دیکھیں کہ تنور جل رہا ہے، دھواں اٹھ رہا ہے، تو پڑوسی یہ نہ سمجھے کہ ان کے یہاں فاقہ کشی ہو رہی ہے۔ دیکھیں ہے نہیں گھر میں کچھ، یا تمہیں عزت بھی بچانا ہے، پڑوسی جلتا ہوا تنور دیکھ لے تاکہ سمجھے کہ ان کے یہاں کھانا پکا ہے۔ زوجہ نے تنور روشن کر دیا، امانی بات کچھ پکانا تو تھا نہیں، صرف دھواں دکھانا تھا محلے والوں کو تاکہ دیکھ لے کہ کچھ پکا ہے۔ اس کے بعد اندر آ کے اپنے شوہر سے گفتگو کرنے لگے، گفتگو کب کیسے کرو گے، کب تک کرو گے، کیا کرو گے، پیٹ کے لیے کیا کیا جائے؟ خدا انتظام کرے گا، خدا انتظام کرے گا۔ اور سے ایک عورت ہے یاد مانگنے کے لیے کہا جاؤ تنور میں یاد ہے لے لو، کیا خودی گئی تنور کے پاس، اس نے آگ لیا اور آ کے اس عابد کی زوجہ سے کہا ارے آپ کہاں بیٹھی ہے، روٹی تنور میں جلی جا رہی ہے۔ ایک اور سلمان بھیجو۔ ایسی روٹی میں نے کبھی نہیں کھائی جیسی روٹی اس تنور سے نکلی۔ ایک اور سلمان دیکھیں، جب فروع دین والی عبادت کی جاتی ہے تو اللہ کی اتنی توجہ ہوتی ہے، جب حضور دین کی عبادت کی جائے تو خدا بند عالم اہل بیت کے چاہنے والے کو روئے زمین پر نہ رسوا کرتا ہے نہ بھوکا رکھتا ہے۔ فطری چیز یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام، یہ تو مسلمات میں سے ہے، اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے سے رزق تقسیم ہوتا ہے، یہی تقسیم کرنے والے۔ اب انصاف سے بتائیے جو فطری چیز ہے وہی رزق تقسیم کرنے والے، ہم ہی آپ ان کے چاہنے والے۔
اب جب وہ دنیا میں رزق تقسیم کریں گے تو یہ بتائیے کہ اپنے والوں کو بھوکا رکھ کے کو بانٹیں گے یا غیروں کو ساتھ ساتھ اپنے والوں کو بھی بانٹیں گے؟ یہ 2.25 مہینے دلیل ہے اس بات کی، 2.25 مہینے دلیل ہے اس بات کی کہ جو رازق ہے اسی کے ذریعے سے ملتا ہے اور ہم چاہنے والے ہیں لہذا ہم تک پہنچتا ہے۔ ایک اور سلوات بھیجے اہل بیت علیہ السلام کی عبادت ان عبادات سے بہرحال افضل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ایسی عبادت ہے کہ رسول اکرم اہل سنت میں حدیث کو نقل کیا ہے، کسی موقع پر شاید ہم بیان کر چکے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کی محبت کے عوض میں خدا بند عالم ایک ایک محل نہیں محلے عطا کرتا ہے جنت میں، محلے، بات ایک محل کی نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام السلام کو جیسا پہچاننا چاہیے ویسا پہچانا نہیں ہے، اور یہی نہیں ہماری بات ان کے کلمات کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، کوئی نہیں پہچان سکتا، کوئی نہیں بیان کر سکتا، تو پھر ان کی شخصیت کو اور اس ذات کو کون پہچانے گا؟ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انا اصغر من ربی بسنتین، آپ اندازہ کریے گا، انا اصغر من ربی بسنتین، میں اپنے رب سے 2 سال چھوٹا ہوں۔ آپ اندازہ کریے گا، پہلے خدا کی عمر کا اندازہ کیا جائے، اس کے بعد علی کی عمر کا اندازہ کیا جائے، تو مانی بات ہے کہ ظاہری عمر اگر دیکھا جائے تو حضرت علی علیہ السلام کی کتنی تھی؟ ارے جتنی تھی وہ تو معلوم ہی ہے، اور 65 سال سے زیادہ نہیں تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ انا اصغر من ربی بسنتین، اب میں اپنے رب سے 2 سال چھوٹا ہوں۔ جب علی کے اس مرتبے کو لوگ سمجھ لیں تو باقاعدہ علی کو سمجھ جائیں گے کہ علی کیا ہے۔ اگر ظاہری معنی دیکھا جائے کہ میں اپنے رب سے 2 سال چھوٹا ہوں تو خدا کے لیے مسئلہ یہ نہیں کہ کب سے ہے، بات تو یہ کہ ہمیشہ سے ہمیشہ تک رہے گا۔ اب پہلے ہمیشہ سے ہمیشہ تک کا سال نکال لیجئے، 2 سال کم کر دیجئے۔ اگر کوئی کمپیوٹر کوئی کیلکولیٹر ایسا ہو کہ جو اس کا حساب کر دے تو وہاں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا بھی سن نکل آئے گا، اندازہ لگ جائے گا، نتیجہ ہاتھ میں ہوگا کہ امیر المومنین علیہ السلام اپنے رب سے کتنے چھوٹے ہیں۔ لیکن میں نے پہلے کہا کہ مسئلہ یہ کہ ان کے کلام کا سمجھنا بہت بڑی بات ہے۔ اگر ان کا کلام سمجھنا اتنا ہی آسان ہوتا تو قرآن ثانی نہ ہوتا۔ نہج البلاغہ کہ جو اس وقت کوئی دوسری کتاب اس کے قرآن کے بعد کوئی اس کا جواب نہیں ہے، نہ کوئی جواب لا سکتا ہے، تو ایسے ہی سمجھ لیتے۔ لیکن نہیں جب امیر المومنین علیہ السلام سے دیکھیں اگر یہ نہ بیان کرتے تو چند چیزیں لوگ دیکھ کے بہک گئے تھے، یہ فقرہ سن کے تو بدلیے اور نہ بہک جاتے۔ کہ نا اصغر من ربی بسنتین، وہاں مالی بات کی نا صبری کا مظاہرہ ہو رہا ہے۔ ارے مولا اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ اپنے رب سے 2 سال چھوٹے ہیں، اگر یہ دیر کر دیں تو وہاں سبقت ہو جائے خدائی پہ، اور پھر اس کی خدائی خطرے میں پڑ جائے گی جس کے نمائندے
देते तो वाकईन ये तो नहीं कहेंगे कि बहरहाल खुदा थे, लेकिन जो लोग मान चुके थे थोड़ी देर के लिए कहना पड़ता कि हम बजाने थे। अगर अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम इस तरह रसूल पे नहीं सोते, इसलिए कि खुदा सोता नहीं, खुदा को नींद आती नहीं। अगर नींद आ जाए तो खुदा की खुदाई नहीं, खुदा की खुदाई नहीं। और उन्होंने सो के बता दिया। और अगर सर को सजदे में न रखते तब उसकी खुदाई खतरे में पड़ जाती, इसलिए कि खुदा किसी की इबादत नहीं करता। हाँ, अहले सुन्नत ने कुछ लोगों ने कहा है कि वो भी इबादत करता है। अब अगर वो जाने किसकी इबादत करता है, बात ज्यादा पुरानी हो जाएगी। अगर सर सजदे में न रखते अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम तो इसमें कोई शक नहीं। और तो बाकी दलीलें तो बहुत सी हैं। खुदा शादी नहीं करता, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने शादी की। खुदा का कोई बच्चा नहीं, लम यलिद वलम यूलद, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम बेटे भी और आपके बेटे भी हैं। जो तमाम चीजें ऐसी हैं कि जो बहरहाल इस बात पे दाल है, दलालत करती है कि ये खुदा नहीं है, लेकिन खुदा ने कुदरत ऐसी इनायत की। जब इनके लड़कों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता तो इनका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता किसी भी एतबार से। अबू खालिद काबुली ये नाकिल है, कहते हैं कि एक रोज मैं अली है ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुंचा। इनके साथ में उम्मुल तबीर का बेटा याहिया ये था, और ये जरा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से खुश नहीं रहता था। वैसी मोहब्बत नहीं थी उसके दिल में। ये कहता है कि मैं एक रोज आपकी खिदमत में गया तो मैंने देखा जो मैं उस दिन जाने से पहले जो सुन रखा था, जब मैं वहां पहुंचा तो उसका बिल्कुल उल्टा मैंने देखा। अब क्या देखा कि चौथे इमाम एक हुजरे में तशरीफ फरमा है कि बेहतरीन बिस्तर है, चादर लगी हुई है, आप तशरीफ फरमा। अब इसने सोचा कि मैं तो ये सुना करता था कि आप ऐसे होते हैं, औलाद रसूल ऐसे होते हैं, हादिया में बढ़ा ऐसे होते हैं, या तो मैं इसका उल्टा देख रहा हूं। जब ये जाने लगा तो इमाम ने कहा कल फिर आना। इमाम ने कहा कल फिर आना। अब इसने सोचा कि जो चीज बात क्या करना उसी चीज को दोबारा तकरार करने के मतलब फिर आऊं, ये क्या बयान करेंगे। लेकिन नहीं, इमाम दिल की बात जानते हैं, इमाम इसी को कहते हैं। ऐसे ही लोग इमाम होते। कल फिर आना। अब जब सुबह हुई तो इसने सोचा जाऊं कि ना जाऊं, लेकिन फिर एक मर्तबे सोचा कि नहीं बुलाया है तो हो लो। जवाब के दरवाजे के ऊपर इसने दस्तुरबात किया, दरवाजा खोला गया तो देखा भाई शख्स खड़ा हुआ, आ जा। इमाम ने इसको दूसरे हुजरे में बुलाया तो वहां जब गया तो देखा पुराना बिस्तर है, कोई खास नहीं, कपड़े भी आपके तन के ऊपर वैसे ही हैं। तो इमाम ने उससे ये नहीं पूछा कि कल तूने मेरे सिलसिले में क्या नजरिया कायम किया था। इमाम ने कहा कि कल तुझे देख के गया था ना कि जो मैं इनके लिए सुना करता था ये तो बिल्कुल उसको उल्टे निकले। कहा देख, वो मेरी ज़ौजा की ख्वाहिश थी जो कल मैं उनके बिस्तर पर बैठ गया, मेरा असली हुजरा ये है, लिहाजा मैं यहाँ पे बैठा हूँ। और उसके बाद देखिए मजीद अगर इतनी फिक्रा होता तो शायद आदमी कहता कि भाई बातें बनाने के लिए तो आदमी बना ही सकता है। कल वहां बैठे थे, इसी घर का वो भी हुजरा है, वो भी हुजरा है, क्या फर्क करा। इमाम ने उसको उसका हाथ पकड़ा और बाहर लेके गए और कहा देख, जो नजरिया तू मेरे सिलसिले में कायम करता है, जो फिक्र रखता है, जो सोचता है मेरे सिलसिले में, हम लोग वैसे नहीं। और ये कहने के बाद वो शख्स को कहता है कि इमाम ने हाथ पकड़े हुए घर के बाहर जब निकले तो एक तालाब के पास ले गए और इमाम ने उसको तालाब के किनारे खड़ा कर दिया और खुद तालाब पे टहलने लगे।
کہ اس کی ماں یا باپ دونوں جانتے تھے یا خدا جانتا ہے. اس کا نام تھا کنکر. اب بہرحال کس مصلحت کے تحت کہے کنکر سن لے، جو تو سوچتا ہے میں واقعی اس کے بالکل برعکس ہوں. ہم اولاد رسول میں سے، ہم ہدایت کرنے والوں میں سے، ہم لوگوں کے لیے نمونے عمل ہیں. اور یہ کہنے کے بعد آپ نے تالاب کے اوپر قدم رکھا. اب یہ کہنے کا ایک تو میرے دل میں یہ بات کی انہوں نے میرا نام کہاں سے سنا، ان کو کیسے معلوم، اور دوسرے یہ کہ پانی کے اوپر چل رہے ایڑی تک ان کی نہیں بھیگ رہی ہے. کہے کنکر سن لے، یہ یاد رکھ، یہ جو تو دیکھ رہا ہے یہ ہمارے قدرت سے بہت کم ہے. یہ میں اس سے زیادہ قدرت رکھتا ہوں. اور جو تو یہ سوچ رہا ہے نام کہاں سے معلوم ہوا، تو نام میرے لیے کسی کے بتانے کی ضرورت نہیں. دنیا میرے سامنے یوں ہے، دنیا میرے سامنے یوں ہے. اور کہا سن لے، ایک اور نصیحت تجھے کیے دیتا ہوں، یاد رکھ روز قیامت خدا بند عالم تین لوگوں کی طرف توجہ نہیں کرے گا. یہ آخری فکرہ، خدا بند عالم روز قیامت تین لوگوں کی طرف توجہ نہیں کرے گا، نظر نہیں کرے گا، دیکھے گا نہیں. کہا مولا وہ کون لوگ ہیں؟ کہا پہلا وہ شخص ہے کہ جس نے ہماری جگہ کے اوپر نااہل کو بٹھایا. اب اندازہ کر لیے پوری تاریخ. خدا بند عالم اس کی طرف نظر نہیں کرے گا جو میری جگہ کے اوپر کسی نااہل کو بٹھایا ہو. اور دوسرا شخص وہ ہے کہ اس کی طرف توجہ نہ کرے گا کہ جس نے ہمارے حق کو چھینا ہو. اور تیسرا شخص وہ، دیکھیں پوری تاریخ سمیٹ دی امام نے تین فکروں میں. اور تیسرا شخص وہ ہے کہ جس کی طرف روز قیامت توجہ نہ کرے گا کہ جس نے ہم کو یا ہمارے اولاد میں سے یا ہم میں سے کسی کو قتل کیا. لیکن امام نے مطلقہ لفظ کہا ہے کہ جو میرا قاتل ہوگا خدا اس کی طرف توجہ نہ کرے گا. اب یہ آپ اگر بعد رسول اگر آپ دیکھنا شروع کریں تو یہ تینوں گروہ آپ کو مل جائیں گے جنہوں نے ان کی جگہ پہ نااہل کو بٹھایا ہو، جنہوں نے ان کے منصب کو غصب کیا ہو یا ان کی ملکیت کو غصب کیا ہو، یا جو قاتل ہو. کبھی نہیں معاف کیا جائے گا، کبھی خدا توجہ نہ کرے گا. یہ کسی قسم کی امید بھی نہ رکھے کہ خدا بند عالم جب توجہ نہ کرے گا تو شفاعت کہاں سے سنے گا. یہ سوال ہی نہیں. لہذا جب ان کے پوتے کو کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے تو دادا کو سمجھنے کے لیے انسان کیا کیسے سمجھ سکتا ہے. خدا لعنت کرے خالد بن ولید کو. ایک مرتبہ اس کو بھیجا گیا تھا زکات کی وصولی کے لیے، اور جب یہ وہاں پر مظالم کرنے کے بعد لوگوں کو قتل کرنے کے بعد جب واپس آ رہا تھا تو امیر المومنین علیہ السلام باغ میں کام کر رہے تھے. یہ اپنے لشکر کو لے کے آ رہا تھا. اس نے سوچا کہ اس وقت اکیلے میں لاؤ حساب و کتاب برابر کر لیں. جیسے ہی اس نے سوچا اور ٹھہرا کہ اپنے لشکر والوں سے بات کریں، امیر المومنین علیہ السلام نے بیلچہ باغ میں رکھا اور اس کے بعد باغ سے نکل کے آنے کے بعد کہا کیا سوچ رہا ہے، تجھ میں ہمت ہے؟ آپ نے گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے اس کے گریبان پہ ہاتھ ڈال کے آپ نے اٹھا لیا اور وہی قریب میں ایک چکی تھی وہاں اس کو کھینچ کے لے گئے اور چکی میں سافٹ لگی ہوئی تھی راڈ، اس کو نکالنے کے بعد آپ نے اس کے گلے میں ڈال کے گھما دیا. اتنا وزنی راڈ کہ بمشکل یہ آبادی کے اندر آ پائے. اور اس کے بعد جب یہ عمر نے دیکھا اس کی حالت، لعنت کر اس کے اوپر، جب اس نے دیکھا کہا کہ پہلے تو اس نے کوشش کی لوگوں کو ملایا، سب نے ہاتھ بٹایا، لیکن کسی میں اتنی طاقت نہ تھی کہ کھولنا تو بڑی دور کی بات نہیں، اس کو ہلا دیتا. توق بنا دیا رنگ. اس کے بعد حداد کو بلایا گیا کہ دیکھو تم اس کو کاٹ سکتے ہو. کہا یہ بغیر دھکائے ہوئے نہیں کٹے گا، اور دھکانے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے جلائے تو پھر دکھائے. ایک اور سلوات بھیجنا.
دور ہے کہ ظلم کرنے کے بعد بھی اگر انسان پشیمان ہو جائے، حالانکہ بعض آنے والوں میں سے نہیں تھے، لیکن اس وقت اس نے اظہار پشیمانی کی، کہا نہیں مولا مجھے معاف کر دیجئے، میں غلطی پر تھا۔ آئندہ کبھی یہ نہ سوچنا اگر علی چاہ رہے تو کسی کی ہمت نہ ہوگی کہ نگاہ اٹھا کے دیکھو۔ آپ نے بہرحال ان کے لیے کیا مشکل کام تھا، 2 کونے پکڑے، آپ نے ان کو کھول دیا، نکال کے پھینک دیا۔ یہ امیر المومنین علیہ السلام، اور ایسے ہی شجاعت ہر امام میں پائی جاتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ بس زحمت ختم کر دی میں نے آپ حضرات کی، یہ شجاعت سب میں پائی جاتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے لیے ملتا ہے کہ جو آپ نے 3 دن کی پیاس میں اور بھوک میں جو شجاعت کا مظاہرہ کیا ہے، تو شجاعت کا عالم یہ تھا کہ جس سمت آپ بڑھتے تھے میدان صاف ہو جاتا تھا۔ یہ تاریخ میں جو ملتا ہے یہ غلط نہیں ہے کہ فوجیں کوفے کی دیوار سے ٹکرانے لگی تھی۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ نہیں، کثرت فوج میں اتنی تھی کہ جب آپ ادھر سے حملہ کرتے تھے اور یہ ادھر کا لشکر جب پیچھے کے لشکر سے ٹکراتا تھا تو وہ دیوار کوفہ سے جا کے ٹکرا جاتا، اس طریقے سے آپ نے۔ لیکن وہی شجاعت جو آخری لمحات امام حسین علیہ السلام نے دکھائے ہیں میدان قتال میں، کہ بس ویسے ہی ایک آواز غیبی ہے، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ،